آج ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن پاک کتابی شکل میں موجود ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پتھروں، درختوں کی چھالوں اور پتھروں کی سیلوں پر لکھا ہوا تھا۔ آخر وہ کیا وجوہات تھی جن کی بنیاد پر قرآن پاک کو ایک کتابی شکل دینی پڑی؟ آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور جیسے جیسے آیت کریمہ نازل ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لکھنے پر مقرر فرمایا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو لکھنے پر مقرر فرمایا تھا، جیسے حضرت امیر معاویہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت زید بن ثابت وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ باقاعدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر آیت کے مطابق یہ بھی ارشاد فرماتے کہ یہ آیت اس صورت کے تحت لکھی جائے۔ جب پورا قرآن پاک نازل ہو گیا تو وہ ایک ریٹن فارم میں پتھروں، پتوں اور درخت کی چھالوں وغیرہ پر لکھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت آیا۔ ان کے دور خلافت میں ایک جنگ پیش آئی جس کا نام ہے جنگ یمامہ، جس میں حضرت صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف مسلمانوں کے لشکر کو روانہ فرمایا تھا اس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے۔ اس جنگ میں 700 حفاظ صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق کی بارگاہ میں آئے اور اس فکر کا اظہار کیا کہ اگر ایسے ہی حفاظ شہید ہو جائیں گے تو پھر قرآن پاک کی عظیم دولت سے ہم محروم ہو جائیں گے، تو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو ایک محفوظ شکل میں ترتیب دے دیا جائے اور ایک محفوظ کتاب میں ترتیب دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گائیڈ لائن جاری فرمائی کہ جس کے بھی پاس قرآن کے لکھے ہوئے نسخے موجود ہے وہ میرے پاس لے کر آئے۔ چنانچہ ان نسخوں کو لایا گیا اور حفاظ صحابہ کرام کی موجودگی میں ان کو صحیح کیا گیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے ایک کاپی تیار کر لی اور اپنے پاس رکھی۔ پھر ان کے دور خلافت کے بعد حضرت عمر کا دور آیا اور حضرت عمر نے اس کاپی کو اپنے پاس رکھا۔ پھر حضرت عمر کے دور کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک کاپی رہی۔ پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں سلطنت اسلامیہ کافی وائڈ ہو چکی تھی، نہ صرف عرب بلکہ عجم کے ممالک تک بھی اسلام پہنچ چکا تھا اور پرچم اسلام لہرا رہا تھا۔ اور یہاں پر ایک بات کا جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک جو نازل ہوا تھا وہ لغت قریش پر نازل ہوا تھا، اور عرب کے اس وقت 7 بڑے قبائل تھے، تو قرآن پاک کو آسانی اور سہولت کے لیے 7 لہجوں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ لیکن جب سلطنت اسلامیہ کا دائرہ پھیلا اور وہ عرب سے نکل کر عجم کے ممالک تک پہنچا تو اجمیوں نے بھی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ لیکن یہ 7 لہجوں میں جب اجمیوں کے اندر یہ قرآن پاک پڑھنا شروع ہوا تو اجمی اس میں اختلاف کرنے لگے، ایک لہجے والا دوسرے لہجے والے کو برا بھلا کہنے لگا، حتیٰ کہ جنگ کی صورت تک یہ معاملہ اختیار کر گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آ کر یہ شکایت کی کہ اگر